نبا فاؤنڈیشن 5 سال سے لگاتار قرآنی و اسلامی علوم کی نشر و اشاعت میں مشغول ہے۔ گزشتہ 5 برسوں سے یہ فاؤنڈیشن مختلف قرآنی اور اسلامی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ 1. نبا قرآنی میگزین، نوجوانوں کے لیے ایک نفیس اور کلرفل میگزین جو صرف قرآنی علوم سے سرشار ہے۔ قرآنی معلومات، قرآنی معمے، قرآنی شخصیات کا تعارف، قرآنی لطیفے اور قرآنی اشعار وغیرہ اس میگزین میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ 2. حوزہ علمیہ معصومہ قم، طالبات کے لیے جامعۃ الزہرا ایران کے کورس کے مطابق قم المقدسہ سے فارغ التحصیل معلمات کے ذریعے شہر لکھنؤ میں کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 3. کالج کی طالبات کے لیے سنڈے کلاسز کا انعقاد۔ 4. آن لائن دینی کلاسز، مختصر مدت آن لائن کلاسز کا 3 ماہی پیکج جس میں قرآن مع تجوید، احکام، اخلاق اور تاریخ و عقائد جیسے موضوعات پر کلاسز رکھی جاتی ہیں۔ 5. سمر کلاسز، کالج اور یونیورسٹی کی طالبات کے لیے مختلف جگہوں پر 15 روزہ دینی کلاسز کا اہتمام جس میں علوم قرآن، عقائد، تاریخ اور روزمرہ کے مسائل وغیرہ کے کلاسز منعقد ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس تعلیمی قافلے میں شریک ہو کر ادارے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ نبا فاؤنڈیشن، کربلا سرفراز گنج، لکھنؤ۔ السلام علیکم، سید منتشا فاطمہ، لیول 4، ممبئی۔ ہم نبا فاؤنڈیشن میں 2 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں دینیات، احکام، تلاوت، ترجمہ، حدیث، ان سب کی معلومات ہوئی ہے۔ اردو لکھنا اور پڑھنا بھی ہم نے یہیں سے سیکھا ہے۔ یہاں ہر مولانا ہمیں اچھی سے اچھی تعلیم دیتے ہیں۔ نبا فاؤنڈیشن میں پڑھنے سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب نبا فاؤنڈیشن میں شامل ہو کر اپنی دینی معلومات میں اضافہ کریں اور اپنا مستقبل روشن کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی اور آپ سب کا بہت بہت استقبال و خیر مقدم ہے حوزہ معصومہ قم کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں کہ اس دوسرے دور میں آپ سب کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ لہٰذا آج پھر کچھ سوال لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج ہمارے ساتھ سوالوں کے جواب دینے کے لیے پھر موجود ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب دفتر عقائد سستانی۔ لہٰذا کچھ سوال لے کے ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسا کہ کل جو گفتگو ہوئی تھی ماہ رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، لہٰذا آج کا جو پہلا سوال ہے وہ خمس کے حوالے سے ہے کہ خمس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خمس اسلام کے ایک اہم واجبات میں سے ہے اور ہر شخص پر جو اس کے شرائط رکھتا ہے اس پر واجب ہے خمس کو ادا کرے۔ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جو بھی فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے، انما غنمتم من شیء، روایات معصومی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے موجود ہیں، بہت زیادہ ایسی روایات ہیں جس میں یعنی جو بھی آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، غنیمت صرف یہ غنیمت نہیں جو جنگ میں ہوتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو فائدہ ہے آپ کے لیے، وہ اس کا خمس واجب ہے کہ آپ اس کا خمس ادا کریں۔ اور حقیقت میں یہ ایک اسلامی، جیسے زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یہ ایک اسلامک ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جب ایک نظام چلتا ہے، ایک سسٹم چلتا ہے، تو اس میں ایک معاشرے میں غریب، غربا، ضرورت مند، اس طرح کے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں اور یہ نظام کا ایک ہمارے حصہ ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کی بھی رسیدگی ہونی چاہیے، ان کی بھی کوئی خبر لینے والا ہو، کوئی سپورٹ کرنے، تو پروردگار عالم نے اور اہل بیت نے علیہ السلام نے یہ راستہ رکھا ہے کہ خمس ادا کریں، اور زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے۔ اب آج کل جو ہمارے سماج میں جو دنیا چل رہی ہے، اس لحاظ سے خمس کے مسائل زیادہ پیش آتے ہیں، زکوٰۃ کے موارد اب کم ہو گئے، نہیں کہ ختم ہو گئے ہیں، گیہوں پہ زکوٰۃ،
जौ पे ज़कात, ऊँट पे ज़कात, भेड़ बकरी पे जो अरब कल्चर में भी है और दी जाती है। लेकिन अब खुम्स के मवारिद काफ़ी हो गए हैं कि आपकी जो बचत है, और यकीनन ये जो खुम्स वाजिब किया गया है यानी उतना हिस्सा माल का वो हमारा नहीं है, क्योंकि हम कैसे किसी चीज़ के मालिक होते हैं। कभी अल्लाह और रसूल अहले बैत और उक़ला ने जो एक निज़ाम बनाया है, तो जब वो हमें कह रहे हैं कि आप इस हिस्से के मालिक ही नहीं हैं, दुनिया कहती है जिसने हमें बनाया है, जो पैदा करने वाला है, अगर वो कहेगा आप इस हिस्से के मालिक नहीं हैं, 5वां हिस्सा किसी और का है और उस तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ कि अगर किसी लिबास पर खुम्स वाजिब है और उस लिबास में आप हज कर रहे हैं तो आपका हज सही नहीं है, ihram बांध रहे हैं, कपड़े पे खुम्स वाजिब है। या मसलन आपके ख़ुद ज़ाती लिबास पर जिससे सत्र औरतैन कर रहे हैं खुम्स वाजिब है, तो आपकी नमाज भी तो कहने हो सकता, क्यों? क्योंकि ये दूसरे का हिस्सा है। वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शै फ़इन्न लिल्लाहि खुमसहु, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, ज़िल क़ुरबा के लिए, यतामा मसाकिन व अपने सबील के लिए। तो जो हिस्सा सहम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम होता है आधा, वो हकीकत में अल्लाह और रसूल का जो एक निज़ाम चलाने के लिए और बहुत से दीनी उमूर करने के लिए, और एक हिस्सा उसमें सादात का होता है कि सादात तक पहुँचे गरीब, क्योंकि ज़कात सादात पे हराम है। तो जब ज़कात सादात पे हराम है तो सादात गरीब कहाँ जाएंगे? तो उसमें जो हिस्सा है, आधा हिस्सा, वो सादात के लिए। तो एक सिस्टम है और इसको हमें फॉलो करना चाहिए। हमारे माशरे में जिस तरीके से हम गवर्नमेंट का टैक्स भरते हैं और समझते हैं भाई भरना ही है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हाँ, अब तो हर चीज़ पे टैक्स हो गया है, तो उसी तरीके से हमें सोचना चाहिए कि वहाँ के लिए भी हम कुछ करें। वो तो पता नहीं किसके पास जा रहा है, लेकिन ये जो आप दे रहे हैं ये यकीनन या हद अक़ल अक्सर जो है वो आपका कहीं न कहीं किसी दीनी काम में और किसी उसमें सर्फ हो रहा है तकरीबन, और आप देख रहे हैं कि लोग दीनी काम जो है कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि कैसे ये माहौल कैसे बनेगा, क्योंकि हमारा माशरा जो है बहुत सी चीज़ों को इस चीज़ पर, इस बेस पर अमल करता है क्योंकि माहौल नहीं है। तो हमारे यूथ जो हैं, हमारे जवान या नौजवान या जो भी सरवतमंद अफराद हैं, वो लोग आएँ और इससे बरकत होती है। ये सब आम चीज़ें जो ज़कात माल है, या जिसे कहा जाए कि ज़कात बेमाने आम खुम्स को भी शामिल करता है, तो इससे अल्लाह बरकत देता है, रोज़ी में बरकत होती है। हमने देखा है बहुत से ऐसे लोग जो निकालते नहीं थे और देने लगे तो अल्लाह ने उनके रोज़ी में बरकत दी। तो ऐसा ना सोचें कि ये कहीं और चला जा रहा है या आपका कम हो रहा है, लेकिन एक माहौल माशरे में बनाने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी लोग जो काम नहीं हो रहा है, मसलन दूसरी चीज़ों में पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये वाजिब है और शरीयत ने हम पर वाजिब किया। इस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, और दूसरे बहुत से ऐसे माशरे में लोग भी नज़र आते हैं नमाज के बिल्कुल पाबंद, रोज़े के बिल्कुल पाबंद, जब माल का निकालने को आता है तो फिर वहाँ पे उनका ईमान कमज़ोर होने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम अल्लाह और रसूल और अहले बैत पर ईमान लाए हैं और ये हमारा अक़ीदा है और ऐसा ही है कि मरने के बाद हमें हर अमल की जज़ा मिलने वाली है, तो किसी भी अमल में जो वाजिब है हद अक़ल, ठीक है, मुस्तहबात में हमसे कोताही हो जाती है, मकरूहात में हमसे कोताही हो जाती है, लेकिन वाजिब और हराम की हद तक एक मोमिन की ज़िम्मेदारी है कि अपने फ़राइज़ को अंजाम दे। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, और क़िबला से अगला सवाल ये है कि कोई इंसान अगर है जिसने आज तक कभी खुम्स निकाला ही नहीं हो, खुम्स दिया ही ना हो, लिहाजा वो पिछला हिसाब किस तरीके से करे, वो अपना हिसाब कैसे करे? बहुत से लोग इसी कन्फ्यूज़न की वजह से हिसाब किताब कैसे करें, क्या करें, और इसीलिए हमने क़ुम और ईरान वगैरह में, इराक़ वगैरह में देखा है कि मराजिक हैं, एक दफ्तर हिसाब होती है, एक डायरी होती है कि आप हर साल आएँ और जो उसके स्पेशलिस्ट हैं उनके सामने अपने सारी सोर्स ऑफ इनकम और अपनी सारी इनकम जो हुई है साल की, कहाँ कितना ख़र्च किया, और अपने सारे अखराजात को बयान करें, और फिर वो एक डिटेल निकालते हैं कि इस साल आप पर इतना खुम्स है। ऐसे कुछ माहौल हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि खुम्स के मसाइल थोड़ा पेचीदा भी हैं, लेकिन होना चाहिए कि बहुत से लोग इसी उलझन की वजह से कि हमने कभी निकाला नहीं, कितना होगा, किस पे होगा, और उसके लिए रास्ता भी रखा है हमारे महाराजे ने कि मसलन जिस तरह से इमाम होते हैं, अगर किसी के पास
امام کے پاس کوئی آیا اور کہ بھئی ہمارے پاس یہ مشکل ہے، ہم اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں، اسے مصالحت کہا جاتا ہے. تو اس میں اس کا راستہ یہ دیکھیے، کلی چیز جو مومنین تک پہنچ جائے وہ ہم پیش کر دیں، باقی تو حساب کتاب وہ کسی بھی عالم کے پاس جو مسائل دین سے واقف ہے، مسائل خم سے، وہ رجوع کر سکتا ہے. دیکھیے جو آیت اللہ سستانی کا یہاں پر نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ معمولاً غالباً ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ہر شخص کچھ نہ کچھ کام کر ہی رہا ہوتا ہے. اکثریت پھر جو ہماری بات ہو رہی ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی سعودی دبئی رہ رہا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کوئی کام اور جاب یا کوئی بھی پیشہ آپ کا ہے تو جس دن آپ نے کام شروع کیا ہے وہی آپ کے خمس کی تاریخ ہے. جس دن آپ نے کام شروع کیا ہے آپ ایک ڈیٹ محفوظ کر لیں ذہن میں کہ بھائی اس دن میں نے جوائن کیا، جاب جوائن کیا، یا بزنس شروع کیا، یا دکان شروع کی، افتتاح کیا، تو وہی آپ کے خمس کی تاریخ ہو جاتی. اب یہ دیکھیے کہ ہر سال اسی تاریخ میں آپ کے پاس کیا ہے. اگر اسی تاریخ میں آپ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے جو سیونگ کہلاتی، کیونکہ بچت پہ خمس ہے، جو خرچ ہو گیا آپ نے پورے سال اپنے روزمرہ کے اخراجات، کھانے پینے کے یا علاج ہے، ڈاکٹری اخراجات ہیں، بچوں کے فیس ہیں، پڑھائی کے اخراجات ہیں، جو آپ کے شان کے مطابق. البتہ کچھ لوگ زیادہ روی کرتے ہیں یا اسراف کرتے ہیں تو وہ معاف نہیں، لیکن نہیں، نارمل جو ایک خرچ ہونا چاہیے آپ کے شان کے اعتبار سے وہ آپ خرچ کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں پہ تو خمس نہیں. یا ضرورت کی آج کل جو چیزیں مشینریاں ہیں، الیکٹرانک سامان ہے گھر میں آپ لاتے ہیں، ان تمام کے بعد اس تاریخ میں اگر آپ کے پاس کچھ بچا ہے جو سیونگ کہلائے، جو بچت کہلائے، تو اس کا آپ کو خمس دینا ہے. تو ایسی صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ کب کام شروع کیا تھا اور اگلے سال اسی ڈیٹ میں آپ کے پاس کیا تھا. اب رہ گئی بس سوال کہ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہی تو مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی 20 سال تک حساب نہیں کیا اور یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ کب ڈیٹ تھی، کس ڈیٹ میں ہم نے کام شروع کیا تھا، تو پھر ہم کیا کریں. دیکھیے اس میں پہلی بات تو ایک انداز آپ کو لگانا ہی ہوگا، اور یہاں پر اگر بہت زیادہ مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے تو پھر یہی ہے کہ آپ پھر کسی عالم کے پاس خود جائیں اور اپنا حساب کتاب پیش کریں اور پھر وہی بتا پائے گا کہ پرفیکٹ آپ پر کتنا خمس واجب ہوتا ہے. لیکن جو ایک کلی طور پہ جو بات ہم پہنچا سکتے ہیں مومنین تک وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر ہر سال کا اپنا نکالیں کہ کب کام شروع کیا تھا. آپ کہیں گے مجھے یاد نہیں ہے، جنوری میں کیا تھا، فروری میں کیا تھا. اندازاً تو آپ کو یاد ہوگا کہ بھائی سال کے اوائل میں کیا تھا، یا سال کے بیچ میں کیا تھا، یا سال کے آخر میں کیا تھا. اور ہر سال تقریباً آپ کے پاس کیا بچت ہوا کرتی تھی، یا جو کام شروع کیا آپ نے شروع کے 2-4 سال آپ گھاٹے ہی میں رہتے تھے، قرض میں رہتے تھے، بعد میں پروفٹ ہونا شروع کیا. تو ایک انداز تو انسان کو ہوتا ہی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ وہ انداز کے لحاظ سے ہر سال کی اپنی آپ ایک بایوگرافی نکالیں، اور یہ کہ ہمارے پاس ہر سال کتنا پیسہ ہو سکتا تھا. پھر جب ٹوٹل آپ حساب کر لیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ چیز چھوٹ گئی ہو اور کچھ چیز یا اور ہو جو آپ نے حساب نہ کیا ہو. تو ایسی صورت میں آپ مجتہد یا مجتہد کے وکیل کے پاس، کہ جس کے پاس اجازت مصالحت وغیرہ ہے، اس کے پاس رجوع کر سکتا ہے. ہندوستان میں بہت سے ہمارے پاس بھی ہے اور بھی لوگوں کے پاس ہے اجازت مصالحت وغیرہ، کہ ان پہ آپ رجوع کریں اور مصالحت کریں کہ آپ کیسے اپنے خمس کو ادا کریں گے. اس کا یہ مختصر طریقہ. اب یہ کہ کیسے حساب کتاب نکالے گا تو ہر شخص کا کہاں خرچ کیا، کہاں نہیں خرچ کیا، کن چیزوں پہ خمس ہے، تو ایک تفصیلی گفتگو ہے. کچھ مسائل انشاءاللہ آج جو ممکن ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر کریں. جی شکریہ بہت بہت. تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے یا مکان بنوانے کے لیے پیسہ اکٹھا کیا ہے تو کیا اس پہ خمس واجب ہوگا؟ ہاں دیکھیے یہ بیٹی کی شادی یا مکان والا مسئلہ بہت پیش آتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا جو ایک تصور ہے وہ یہ کہ بھائی بیٹی کی شادی ضروری ہے اور اسی طریقے سے مکان بھی انسان کی زندگی کی ضرورت ہے. تو ناظرین کے سامنے پیش کریں. دیکھیے خمس جو ہمارے ہاں حقیقت میں واجب ہے وہ شریعت کے حوالے سے جو دیکھا جائے روایات میں وہ یہ ہے کہ ہر فائدے پہ خمس ہے. غنیمت یعنی ہر فائدے پہ جیسے ہی آپ کو کوئی انکم ہوتی ہے واجب ہے کہ آپ اس کا خمس ادا کریں. لیکن روایات اہل بیت میں جو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے شیعوں پر ایک طرح سے سہولت کے لیے اجازت دیا ہے کہ 1 سال تک وہ تاخیر کر سکتے ہیں. اسی لیے ہماری روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص
فوراً خمس ادا کرنا چاہتا ہے، اور مراجع کے فتاویٰ بھی ہے کہ مثلا ہمیں جو بھی انکم ہوتی ہے ہم حساب کتاب نہیں کر سکتے، ہر مہینے ہم اپنی انکم جو ہوگی اس کو جوڑ کے خمس دے دیں گے، تو کہ یہ خمس صحیح ہوگا تو بے شک یہ خمس بھی صحیح ہے، ایسا آپ حساب کر سکتے ہیں۔ تو خمس تو فوراً واجب ہے۔ 1 سال تک ائمہ طاہرین نے جو شیعوں پر یہ اجازت دیا ہے کہ آپ 1 سال تک تاخیر کر کے حساب کتاب کر کے دے سکتے ہیں۔ تو اب 1 سال سے بھی زیادہ، کیونکہ اب گھر بنانا ہے، ہم 5 سال تک پیسے اکٹھا کریں گے، یا شادی کرنا ہے تو 4-5 سال تک پیسے اکٹھا کریں گے، پھر شادی کریں گے۔ ہر شخص اپنے ضروریات کے اعتبار سے، اپنی انکم کے اعتبار سے سماج میں ایسا کرتا ہے۔ تو آیت اللہ سستانی کا جو یہاں فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ نے پیسہ رکھا ہوا ہے تو پیسے کا آپ کو خمس دینا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پیسہ تو رکھنا آپ کے شؤونات میں نہیں ہے، اور نہ وہ اخراجات میں شمار ہوگا، کیونکہ پیسہ موجود ہے، بینک میں ہو چاہے کیش ہو۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے لیے گھر بنوانا یا شادی کرنا، کہ غالباً جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، مڈل کلاس سے نیچے کے لوگ ہیں، ان کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ساتھ نہیں ایسا کر سکتے۔ تو آیت اللہ سستانی کا ایک اس میں جو فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے سامان خرید لیا، مثلا اس سال جو انکم ہوئی، اس سال کی انکم سے خمس کی تاریخ آنے سے پہلے ہم نے زمین خرید لیا، یا بچی کے زیور کا سامان خرید لیا، زیور خرید لیا، یا بچی کے جہیز کا سامان خرید لیا خمس کی تاریخ آنے سے پہلے، اور آپ کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، ایک مرتبہ نہیں، آپ باحیثیت ہیں، جب ارادہ کریں گے آپ اسی سال میں فراہم کر لیں گے، تب تو آپ کے لیے ایسا معاف نہیں۔ لیکن نہیں، کچھ غریب مڈل کلاس سے نیچے کے لوگ جس کی منتھلی انکم ہے، مطلب منتھلی انکم ہے اور سورس آف انکم بھی بہت زیادہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ سامان مہیا کرتا ہے، سال کے انکم سے سامان مہیا کر لیتا ہے خمس کی تاریخ آنے سے پہلے، اور یہ اس کی شان میں بھی ہے، اگر ایسا نہ کرے تو کہیں گے کہ بھائی تمہیں بچی کی شادی کرنا ہے، تم ابھی کچھ کر ہی نہیں رہے ہو، ایک بیگ تو نہیں کر سکتے، کم سے کم 2 سال لگ جائیں گے، 3 سال، گھر بنانا ہے آپ کچھ کر ہی نہیں رہے، کچھ مہیا ہی نہیں کر رہے۔ ایسی سچویشن ہو کہ یہ سامان خرید کر رکھنا اس کی ضروریات میں شمار ہو جائے، تب اس سامان پہ خمس نہیں ہوگا۔ پیسہ اگر رکھیں گے، بس فرق ہے، اگر پیسہ بینک میں رکھتے ہیں تب تو آپ کو خمس دینا ہے، وہ آپ کے معاون اخراجات میں شمار اس کا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر سامان خرید کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، تو اس سامان پہ آپ کے خمس نہیں ہوگا۔ یہ آیت اللہ سستانی کا نظریہ ہے۔ تو گھر کے بارے میں اور بچی کی شادی کے بارے میں جو چیز آپ مہیا کرتے ہیں، اس تفصیل کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ سامان سال کی انکم سے خریدتے ہیں، جو خریدنا آپ کی مجبوری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، تو اس صورت میں اس سامان پر خمس نہیں ہوگا، یا جہیز کا سامان ہو یا گھر بنانے کا سامان ہو۔ لیکن اگر پچھلے سال کی انکم سے ہم نے اس سال سامان خریدا ہے تو پچھلے سال کا خمس ہمیں دینا پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ وراثت میں جو چیزیں ملتی ہیں باپ دادا سے، تو کیا اس پہ خمس واجب ہوگا؟ ہاں دیکھیے، وراثت کے حوالے سے، کیونکہ بہت سی چیزیں وراثت میں انسان کو گھر ملتا ہے، بہت سی پراپرٹی مل جاتی ہے، بھائی والدین نے بنایا ہے، تو کیا خمس ان چیزوں پہ واجب ہوگا؟ تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ شریعت نے وراثت پر خمس واجب نہیں کیا، تو لوگ تو بہت ہی زحمت میں پڑ جائیں گے۔ اب بہت سے لوگ نہیں جانتے، دریافت بھی کرتے ہیں مولانا ہمیں وراثت میں یہ ملا، یہ ملا، اس کا خمس ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ وراثت کے مال پر خمس نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک کنڈیشن بھی ہے، وہ تفصیل و کنڈیشن بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ شخص جس کا انتقال ہوا ہے اور وراثت چھوڑ کر گیا ہے، خمس ادا کرتا تھا یا ادا نہیں کرتا تھا؟ اگر ادا نہیں کرتا تھا تب تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، مگر یہ کہ اس نے وصیت کیا ہو کہ میں تو ادا نہیں کر پایا، کسی بھی بنیاد پر میں نے جو کمایا یا نہیں ادا کر پایا، میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مال کا خمس ادا کر دیا جائے۔ تو وصیت کے خیر بہت سے مسائل ہیں، وصیت صرف 1/3 میں ہی نافذ ہوتی ہے۔ وصیت اگر وہ کرتا ہے تب تو اس کے 1/3 مال کو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ بتائیے خمس کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں وصیت اگر واجبات ہیں، کسی سے قرض لیا ہے، کسی
حج نہیں کیا ہے وصیت کرتا ہے، یا نماز قضا ہے میری نمازیں پڑھوا دینا، روزے قضا ہے، تو وہ تو کرنا ہوگا. لیکن وصیت اگر نہیں کیا ہے اور وراثت چھوڑ کے گیا، خمس ادا بھی نہیں کرتا تھا، تو ہماری ذمہ داری نہیں. اگر خمس ادا کرتا تھا تو خمس اس نے ادا ہی کیا ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر خمس ادا کرتا تھا اور اس سال کی انکم کا خمس نہیں دیا ہے، جس سال اس کا انتقال ہوا ہے، اور طلب بات ہے کہ جس سال ان کا انتقال ہوا ہے اس سال کی انکم کا خمس نہیں دیا ہے، تو ورثہ پر واجب ہے کہ فوراً اس سال کی انکم کا خمس ادا کر دیں. بس صرف اس سال کی انکم کا خمس، جو سال کا اس نے خمس ادا نہیں کیا ہے، خمس اگر ادا کرتا رہا ہے تو اس کا خمس واجب ہے. لیکن باقی پراپرٹی، گھر ہے اور دوسری چیزیں جو چھوڑ کر وہ گیا ہے اور سالوں سے اس نے اس پر محنت کیا تھا، اس پر خمس دینا آپ پر واجب نہیں ہے. وہ اس کی ذمہ داری تھی، اگر ادا کیا ہے تو وہ خود اس کا اجر اسے ملے گا، نہیں ادا کیا ہے تو اس کا بھی اسے جواب دہی دینی پڑے گی. تو ناظرین اب بڑھتے ہیں درس احکام کے حوالے سے اگلے سوال کی طرف. اور قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ بچے کو جو گفٹ ملتا ہے اس کا خمس کب واجب ہے اور والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی بے شک دیکھیے، بچے کو جو خمس ملتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تصور کرتے ہیں کہ بچے کی چیز ہے تو خمس سے ہم کیا ربط ہے اس کا. حقیقت میں خمس میں، اور بچہ تو بالغ نہیں ہے، اور بالغ جب نہیں ہے تو اس پہ کوئی شرعی تکلیف نہیں ہے. دیکھیے کچھ احکام شریعت میں ہیں ناظرین کی جس کا ربط بالغ یا نابالغ ہونے سے نہیں ہوتا، ان کو احکام وضعی کہا جاتا ہے فقہ اصطلاح میں، کہ بالغ ہے یا بالغ نہیں ہے اس سے اس کا کوئی ربط نہیں. بچہ نابالغ ہے، اگر اس کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو کیا اس کی چیزیں وراثت میں بچے کو ملے گی یا نہیں ملیں گی؟ تو وہاں آپ تو نہیں کہتے کہ یہ بچہ بالغ تو نہیں تھا تو اس کو کیوں مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کچھ احکام جو ہوتے ہیں وہ احکام وضعی ہوتے ہیں، اور وہ وضعی احکام میں بلوغ یا غیر بلوغ کا کوئی ربط نہیں ہوتا ہے. ایک احکام تکلیفی ہوتا ہے، نماز کب واجب ہوگی، روزہ کب واجب ہوگا. تو یہ خمس بھی بچے کے حوالے سے ایک طرح سے احکام وضعی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی واجب بالغ نہیں ہوا اس لیے اس کو نہیں کہا جائے کہ تم خمس ادا کرو، لیکن اس کے مال پر خمس آ چکا ہے. اب وہ خود نہیں ادا کر سکتا، نابالغ ہے، تو والدین کی ذمہ داری، ولی کی ذمہ داری کہ اس کا خمس ادا کرے. اگر ولی غفلت کرتا ہے، ولی توجہ نہیں کرتا اور نہیں ادا کرتا، اور بچہ جب بالغ ہوتا ہے تب اس کی شرعی ذمہ داری ہوگی. بس احکام وضعی وہ ہیں کہ جن کا ربط بلوغ یا غیر بلوغ سے نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر بچے کو کوئی چیز گفٹ ملی ہے، کوئی چیز ہدیہ ملی ہے، گولڈ ملا ہے، کچھ بھی لوگ لا کے دے دیتے ہیں گفٹ میں اور استعمال نہیں ہوئی، سال گزر گیا، تو ولی کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو خمس حساب کریں اور دیں. اور یہاں یہ بھی قابل توجہ چیز ہے کہ اگر بچے کو کوئی چیز گفٹ ملتی ہے یا پیسہ ملتا ہے تو ولی اس کو بچے کی مصلحت سے ہٹ کے اس میں تصرف نہیں کر سکتا. ولی ہے، سرپرست ہے، لیکن وہ سوچے کہ کوئی چیز جو گفٹ ملی وہ کسی اور کو دے دیں. حقیقت میں شرعاً اجازت نہیں ہے کہ ایسا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم ولی پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ولی بچے پہ خرچ کرتا رہتا ہے، بھائی اس کے ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کی فیس دے رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، تو ہاں اس کے لباس مہیا کر رہا ہے، تو وہ اس میں نیت کر لے کہ بھائی ہم جو بچے کا سامان استعمال کیے ہیں وہ قرض کے طور پہ لے رہے ہیں، اور جو ہم خرچہ کریں گے وہ اس کی ادائیگی ہو جائے گی. لیکن خود بچے کا مال، مثلاً کسی بچے کو کوئی قیمتی چیز کوئی دے کے چلا گیا تو والدین کہ ابھی تو ہماری ہوگی، ہم استعمال کر لیں، وہ بڑا ہو کے مطالبہ کر سکتا ہے. ہاں اس کی مصلحت میں خرچ کر سکتے ہیں، خود بچے کی مصلحت میں، لیکن بچے کی مصلحت سے ہٹ کے خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کا مال ہے، اور جو چیز جس کا مال ہے دوسرے کو حق تصرف نہیں ہے. تو یہ شریعت کا حکم ہے، ان چیزوں کی توجہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ. تو قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ مقروض پر یا کسی نے لون لیا ہو تو کیا اس پہ خمس واجب ہوگا؟ ہاں دیکھیے، لون یا قرض خاص طور پہ کافی مبتلا بے ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے. بہت سے لوگ جبکہ ان کے مالی حالات بھی اتنے برے نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں لون لیے ہوئے ہیں یا قرض کسی سے لیے ہوئے ہیں، بزنس کو بڑھاوا دینا ہے یا اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے جو ان کے اسٹیٹس کے لحاظ سے ضروری سمجھتے ہیں. تو اب ایسے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم پر تو قرض ہے اور یا ہم پہ تو لون ہے، بس ہم سے خمس ثابت ہو جائے گا. یہ بہت سی چیزیں
ایسا نہیں ہے کہ ہم مقروض ہیں، ہر صورت میں ہم سے خمس ساقط ہے. کبھی کبھی ایسا ہو تو پھر لوگ ہر حالت میں اپنے کو سوچیں گے ہم مقروض ہی رہیں. تو یہ کوئی شریعت کا راستہ نہیں ہے. دیکھیے قرض آپ مقروض ہیں تو اس صورت میں خمس اس کا واجب نہیں ہوگا آپ کی چیزوں کا، کہ جب آپ نے قرض لے کر اپنی ضروریات جو ابتدائی ضروریات ہیں، مثال طور پر ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، بچے کی فیس نہیں جمع ہو رہی، گھر کے کھانے پینے کی ضروریات، مہمان کی ضروریات، ہاں، یا گھر میں کچھ ابتدائی کام ہمیں کرانے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، ہم نے قرض لے کے کر لیا، بعد میں دیکھا جائے گا بھی ضروری ہے، گھر میں شادی پڑ رہی ہے، بچی کی شادی ہمیں کرنا ہوتا ہے، ہم بچی کی شادی لے کچھ پیسے قرض لے کے کر لیں. تو ایسی ضروریات کے لیے اگر ہم نے قرض لیا ہے ناظرین، اور وہ ضروریات جو وہ پیسے قرض کے جو لیے تھے وہ خرچ بھی ہو گئے. ایک دفعہ ہم لون لیتے ہیں، لون لے کے انویسٹ کرتے ہیں، کہیں بزنس کرتے ہیں، کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں یا کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، تو وہ لون کا پیسہ موجود ہے، قرض لیا ہے لیکن وہ چیز اس کا جو بدل ہے، لون لے کر ہم نے کوئی چیز خریدی، پراپرٹی میں انویسٹ کیا تو وہ پراپرٹی موجود ہے. کیونکہ وہ چیز موجود ہے اس لیے آپ کو مقروض نہیں سمجھا جائے گا. ہے مقروض لیکن اس معنی میں کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ نے وہ پیسہ ضائع نہیں کیا ہے بلکہ وہ پیسہ انویسٹ کیا کہ وہ بڑھ جائے گا تو پھر ہم اپنا قرض بھی ادا کر لیں گے اور کچھ ہمارے پاس ہو بھی جائے گا. تو ایسی صورت میں وہ قرض ہمارا مائنس نہیں ہوگا اور ہمیں خمس دینا ہوگا. لیکن اگر ضروریات کے لیے ہم نے قرض لیا ہے تو پھر وہ ہمارا قرض جب ہم سال میں حساب کرتے ہیں خمس کی تاریخ تک، پھر تو خمس کی تاریخ پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا قرض کتنا ہے. شادی بچی کی شادی کے لیے ہم نے لیا یا اپنی ضروریات کے لیے لیا، 10-20 ہزار ہمارے پاس بچ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20 ہزار ہمیں کسی کو دینا بھی ہے، تب ہم کہیں گے بھائی کیونکہ 20 ہزار ہمارا قرض ہے اور 20 ہزار ہماری بچت ہے تو اس صورت میں ہم پر خمس نہیں ہوگا. لیکن اگر بچت زیادہ ہو گئی، قرض ہمارا 20 یا 25 ہزار ہے اور بچت ہم نے حساب کیا تو 50 ہزار، تو وہ 25 ہزار ہی ہم کم کریں گے قرض کا اور باقی 25 ہزار کا خمس ہم ادا کریں گے. تو یہ اس چیز کو غور کرنے کی ضرورت ہے ناظرین کو کہ قرض ہمارا ضروریات کے لیے ہو اور وہ قرض خرچ بھی ہو گیا ہو تو اس وقت آخر سال میں یعنی خمس کی تاریخ پر جب ہم اپنی انکم کو نکالیں گے تو قرض کو کیا کریں گے؟ مائنس کر لیں گے. لیکن اگر قرض لے کے ہم نے کہیں انویسٹ کر دیا، کہیں لگا دیا اور بڑھ گیا تو وہ مائنس نہیں ہوگا کیونکہ وہ چیز ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، وہ ہماری بچت کا حصہ قرار پائے گی. تو اگر اس کا خمس حساب کر رہے ہیں، جو قرض لے کے آپ نے جو چیز لی ہے اس کا خمس حساب کر رہے ہیں تو اس میں کہیں گے بھائی ہم نے 50 ہزار قرض لیا تھا، 1 لاکھ کی چیز خریدی تھی، 50 ہزار مائنس ہو جاتا ہے، باقی 50 ہزار کا ہم اس کا خمس ادا کریں گے. تو قرض میں تھوڑی کنڈیشن ہے، کبھی کبھی اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ضرورت ہے کہ سوال کیا جائے، پوچھا جائے جو اس کے ماہرین ہیں، جو سچویشن کو اور کنڈیشنوں کو جانتے ہیں. جزاک اللہ. تو قبلہ کیا خمس نکالے ہوئے پیسے پہ دوبارہ پھر خمس واجب ہو جاتا ہے؟ اگر کسی نے خمس نکالا تھا پھر 1 سال گزر گیا، پیسہ رکھا ہوا تو کیا اس پہ پھر خمس واجب ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں خمس صرف ایک ہی دفعہ واجب ہوتا ہے. المخمس لا یخمس، یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز ہم نے ایک دفعہ خمس کے طور پر نکال دیا پھر اس کا خمس واجب نہیں ہے. یعنی ایک دفعہ کسی بھی مال پر خمس واجب ہوتا ہے جب تک ہماری ملکیت میں نہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا ہم نے خمس نکالا اور خمس نکالنے کے بعد آپ کے حوالے کر دیا، آپ ہمارے بھائی ہیں چھوٹے، تو اب آپ اپنا خمس کا جو آپ کی ڈیٹ ہے وہ آپ اپنے اعتبار سے حساب کریں گے، وہ آپ کی انکم میں شمار ہوگی. لیکن جب تک ہماری ملکیت میں موجود ہے تب تک اس پر خمس واجب نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک دفعہ خمس اس کا نکال چکے ہیں. اور بلکہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ مثال طور پہ ہم کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ہم نے ایک مال کا پچھلے سال خمس نکالا کہ ہماری شاپ میں یا ہمارے بزنس میں 10 لاکھ روپے اس سال بچت میں تھے، ہم نے 10 لاکھ کا خمس نکال دیا. کتنے خمس نکالے؟ کہا ہم نے 2 لاکھ خمس نکال دیا، 8 لاکھ ہمارا خمس دیا ہوا پیسہ ہو گیا. اب اگلے سال جب شاپ میں آپ انکم حساب کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بچت جو ہے 10 لاکھ سے 8 لاکھ بچے نا خمس دینے کے بعد، 8 لاکھ سے زیادہ ہے نہیں. تو پچھلے سال کا اس سال آپ مائنس بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں 8 لاکھ سے زیادہ بچت ہے تب تو وہ باقی کا خمس دیں گے. اگر اس سال 8 ہی لاکھ بچت ہے جو پچھلے سال تھی تو آپ ایک دفعہ اس کو آپ کہیں گے کہ ہمارا خمس دیا ہوا پچھلے سال 8 لاکھ بچا تھا اور اس سال بھی 8 ہی لاکھ، اس لیے اس سال آپ پر خمس نہیں ہوگا. اس سال نہیں ہوگا، یعنی گزشتہ سال کا اس سال آپ ایک دفعہ
کیونکہ وہ خمس ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے ادھر ادھر استعمال کیا اور خمس دیا، پیسہ بھی چلا گیا، اور پھر دوبارہ ہم جب حساب کر رہے ہیں تو جو لوگ کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سہولت بھی فراہم ہے کہ وہ گزشتہ سال کا اس سال اپنا مائنس کر سکتے ہیں۔ ہر سال نہیں مائنس ہوگا، اس سال توجہ رہے، ورنہ ہر سال مائنس کرتے چلیں گے تو پھر تو انسان پہ خمس ہی واجب نہیں ہوگا۔ نہیں، گزشتہ سال کا جو خمس دی ہوا پیسہ ہوگا اس سال ہم بچت کو دیکھیں گے، ایک سال مطلب ایک دفعہ مائنس ہو جائے گا، اگر ہو گیا مائنس ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اگلے سال کا الگ ہم حساب کریں گے۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ جواب دے رہے ہیں۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف، اور قبلہ سے آخری سوال یہ ہے کہ خریدی ہوئی چیز کی قیمت بڑھ جائے جیسے سونا، زمین وغیرہ، کیا اس کا بھی خمس دینا واجب ہے؟ ہاں دیکھیے، اس میں خریدی ہوئی چیز میں کنڈیشن ہے۔ اگر آپ نے بزنس پرپس سے خریدا ہے تو آیت اللہ استانی کا یہ کہ جیسے جیسے ریٹ بڑھ رہا ہے ویسے سے اس کا خمس دینا۔ آپ نے مولانا بڑی چیز خریدی ہے، پراپرٹی خریدی، تو ہر سال ہم بیچ تو سکتے نہیں، وہ سیونگ میں ہماری چلے گی، ہر سال ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، تو وہاں پر پھر وہی ہے کہ آپ دوسرے مال سے ادا کریں، یا اگر نہیں ادا کر سکتے ہیں، پراپرٹی بڑی ہے، الگ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو مصالحت کریں، مجتہد یا وکیل سے مصالحت کریں کہ بھائی اس کا کوئی ہمیں آپشن دیجیے کہ ہم کیسے ادا کریں۔ لیکن بہر صورت اگر انویسٹ پرپس سے خریدا، انویسٹ معنی کہ اس کا ریٹ بڑھے گا تو پھر اسے ہم بیچیں گے، کہیں اور لے آئیں گے، بزنس پرپس سے خریدا ہے تو ہر سال اس کا خمس آپ کو حساب کرنا ہے۔ لیکن نہیں، آپ نے بزنس پرپس سے نہیں خریدا، گھر خریدا اپنے رہنے کے لیے، خمس دیے ہوئے پیسے سے خریدا، اب ہر سال اس کی قیمت بڑھ رہی، آپ کا کوئی مقصد نہیں کہ اس سے بڑھے گا تو بیچیں گے تو کچھ فائدہ ہوگا تو پھر کہیں اور لگائیں گے۔ بزنس کا مطلب کوئی ضروری نہیں کہ آپ پروفیشنل بزنس کرنے والے ہوں، لیکن نیت آپ کی ہے کہ اس کو ہم مارکیٹ میں اپنا رکھیں گے تو کچھ اس سے ہماری سورس آف انکم بنا رہے گا، تو وہی بزنس پرپس کہلائے نا کہ آپ میں تو بزنس مین نہیں ہوں، بزنس مین نہیں ہے یعنی، لیکن آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ آپ نے کہا نہیں میں لے رہا ہوں کہ بعد میں ہمارے بچوں کے کام آئے گا، تو ابھی آپ نے خمس اس کا دے دیا، بچے ابھی بڑے ہوں گے، شادی کریں گے، تو وہاں جا کے گھر میں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے، دوسری جگہ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے لے لیا۔ تو اس میں کیونکہ آپ نے بزنس پرپس سے نہیں لیا ہے تو خمس تو واجب ہے، لیکن اس وقت واجب ہوگا جب اس کو بیچیں گے، جب تک بیچا نہیں ہے تب تک خمس نہیں ہے۔ اور جو بزنس پرپس سے لیا ہے، بیچیں یا نہ بیچیں، آپ کو اس کا ہر سال خمس حساب کرنا ہے۔ بس ان دونوں میں فرق ہے کہ اگر بزنس پرپس سے لیا ہے کہ ہم اسے انویسٹ کر رہے ہیں اور بڑھے گا تو بزنس کریں گے اور آگے بڑھائیں گے تو آپ کو ہر سال حساب کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسی کوئی جگہ لے لی تھی اور اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو اس صورت میں آپ جب بیچیں گے تو اس کا خمس بڑی ہوئی قیمت کا ادا کرنا ہوگا، جب تک نہیں بیچ رہے ہیں تب تک آپ کا اس کا خمس واجب نہیں ہے، واجب الادا نہیں ہے، یعنی خمس ہے اس پر لیکن ابھی اس پر آپ پر واجب نہیں کہ اس کا بیچنے کے بعد جب اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا تب آپ اس کا خمس ادا کریں۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔